يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى في مقام آخر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سالک روحانی دنیا کا مسافر ہوتا ہے جس کی نظر ہر وقت اپنی منزل پہ لگی ہوتی ہے، اور روحانی دنیا کی اس مسافر کی بہت ساری مماثلت مادی دنیا کے مسافر کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ مادی دنیا میں ہر مسافر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ رکاوٹوں سے بچ بچا کے جلدی اپنی منزل پہ پہنچ جائے، اور وہی مسافر سمجھدار ہوتا ہے جو کبھی رکاوٹوں میں الجھتا نہیں ہے، ادھر ادھر کی چیزیں جو اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ایسی ہی روحانی دنیا کی اس مسافر کو بھی اس سفر میں بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی دانائی اور سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ وہ ان رکاوٹوں کو الجھنے کی بجائے جلدی جلدی اپنی منزل پہ پہنچ جائے۔ روحانی دنیا کی رکاوٹوں میں ایک بہت بڑی رکاوٹ جو اکثر سالکین کو درپیش ہوتی ہے وہ مال، پیسہ، درہم اور دینار کا تعلق ہے۔ ہم اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا اور مال و دولت کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد آیات میں یا احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پہ متضاد تصور پایا جاتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے صالحین کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کو ترک کرنا چاہیے۔ لفظ دنیا جب بولا جاتا ہے تو حقیقی اطلاق تو اس کا ہوتا ہے جمیع ما سوی اللہ پر، اللہ کے سوا جو کچھ اس دنیا میں ہے، یہاں اس جہان میں ہے، اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ لفظ دنیا دنون سے ماخوذ ہے، دنون کا معنی ہے قریب، کیونکہ یہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے، یا پھر یہ دناعت سے نکلا ہے، دناعت کا معنی ہے گھٹیا پن، کیونکہ اس دنیا میں آخرت کے مقابلے میں خست ہے، گھٹیا پن ہے، کمی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ تو اس دنیا کو، مال و دولت کو فتنہ قرار دیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل فرمایا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ایک مقام پہ اس دنیا کو متاع الغرور کہا گیا ہے،
دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو، مال و دولت کو خیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، ان ترک خیرا۔ احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں یہی تعارض نظر آتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال۔ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للمرء الصالح، نیک بندے کے لیے بہترین نعمت وہ مال اور پیسہ ہے۔ ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ اور دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الفقر۔ ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر اور تنگدستی بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اب بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض احادیث میں دنیا کے لیے خیر کا لفظ بولا گیا ہے یا دنیا کی مدح کی گئی ہے، اور بعض روایات میں مال اور پیسے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر ان متضاد اور متعارض نصوص میں تطبیق کیسے کی جائے گی؟ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مال اور پیسہ، درہم اور دینار، سونا اور چاندی نہ تو کلی طور پہ محمود ہے اور نہ کلی طور پہ مذموم ہے۔ بندے بندے کا فرق ہوتا ہے، حال حال کا فرق ہوتا ہے، زمانے زمانے کا فرق ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کے لیے مال پیسہ محمود اچھا، بعض لوگوں کے لیے مال پیسہ مذموم اور برا ہوتا ہے۔ بعض حالات میں مال پیسہ محمود ہوتا ہے، بعض حالات میں مال پیسہ مذموم ہوتا ہے۔ اب یہی بات سمجھنے کے لیے پھر شیخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ 2 جمع 2 4 کے قاعدے اور قانون کے مطابق یہ بات نہیں سمجھی جا سکتی۔ مزاج شریعت ہوتا ہے، اور مزاج شریعت کی بنیاد پہ بندہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اب ان حالات میں بندے کو کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ شیخ کے ساتھ کامل وابستگی بندے کو شریعت کے مزاج سے آشنا کر دیتی ہے۔ تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن اور احادیث کی نصوص سے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب بندہ مزاج شریعت سے واقف ہو جاتا ہے تو ان مسائل کی حقیقت بندے پر کھل جاتی ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہے تو شر بھی رکھا ہے۔ سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو خیر تک پہنچ جاتے ہیں، خیر حاصل کر لیتے ہیں اور شر سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے بہت اچھی تجزی فرمائی ہے درہم اور دینار کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لفظ دینار دین اور نار دونوں کا مجموعہ ہے، اس میں دین بھی ہے اور نار بھی ہے۔ اور لفظ درہم در اور ہم کا مجموعہ ہے۔ در کہتے ہیں خیر اور بھلائی کو، ہم کہتے ہیں فکر اور پریشانی کو۔ سمجھدار سالک وہ ہوتا ہے جو دینار میں سے دین کو اخذ کر لے، نار سے بچ جائے، اور درہم میں سے در کو حاصل کر لے اور ہم سے بچ جائے۔ اسی بات کو حاصل کرنے کے لیے، اسی کو سمجھنے کے لیے پھر بندے کو شیخ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ مال اور پیسے کے حصول کی بعض صورتیں محمود۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ مال پیسے کو اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے قبول کر لے۔ جہاں کہیں سے بھی بندے کو مال پیسہ آئے حلال طریقے سے، بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ کا فضل ہے اور اللہ کے فضل کو ٹکرایا نہیں جاتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بینما ایوب یغتسل عریانا، ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے
اللہ رب العزت نے سونے کی ٹیڈیوں کی بارش برسانی شروع کر دی. وہ ٹیڈیاں برس رہی تھی سونے کی. فجعل يحفي في ثوبه، حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً وہ لپے بھر بھر کے کپڑے میں ڈالنے شروع کر دی. وہ سونے کی ٹیڈیاں اکٹھی کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوب الم اغنیتک عما ترى، آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں کیا میں نے آپ کو اس سے مستغنی نہیں کیا؟ میں نے تو آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اب آپ کو سونے اور چاندی کی ٹیڈیوں کی طرف کیوں توجہ ہوئی؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا بلا، جی ہاں اللہ آپ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، ولیکن لا غنا بی عن برکتک، آپ کی طرف سے جو برکت آئے اس سے میں مستغنی نہیں ہوں. وفی روایت قال ومن یستغنی عن فضلک، حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ آپ کی طرف سے فضل آئے تو کون اس سے بے نیاز رہ سکتا ہے؟ آپ کی طرف سے آنے والا فضل تو ہر بندہ قبول کرتا ہے. ایک عالم نے بہت اچھی توجیہ کی اور فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ابو سے ہمیں عیدی ملتی تھی عید کے دن. پھر الحمدللہ ہم بڑے ہو گئے، ہم خود ہی کمانے والے بن گئے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جب عید کا دن آتا ہے ہم پھر بھی ابو کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابو ہمیں عیدی دے دیں. ہوتا یہ ہے کہ عام حالات میں گھر کے خرچے کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں، لیکن عید کے دن پھر ہم دوبارہ ابو کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ابو ہمیں عیدی چاہیے، اور ابو ہمارے پیسوں میں سے ہمیں دوبارہ عیدی لوٹاتے ہیں، ہمیں اس کی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز بندہ ٹکراتا نہیں ہے. آپ حضرات کو پتا ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا کیوں ممنوع ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ تو وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اکرام کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے. اب کوئی بندہ اس دن روزہ رکھ لیتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی سے اعراض کرنا ہے، اور یہ اعراض اللہ رب العزت کو ناپسند ہے. لہٰذا بندے کو جب مال پیسہ آتا ہے تو اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے قبول کرنا یہ بالکل محمود ہے. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقات وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا، اور جب وہاں سے وہ صدقات لے کے آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے حق الخدمت دیا کہ یہ آپ قبول کر لیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں نے تو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، میں تو اس کا عوض معاوضہ قبول نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ قبول کریں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح آپ کو میں نے بھیجا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے صدقات کا عامل بنا کر بھیجا تھا، اور جب میں صدقات لے کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حق الخدمت دینا چاہا. میں نے معذرت کر لی کہ نہیں اللہ کے نبی، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اذا اعطیت شیئا من غیر ان تسأل فکل وتصدق، آپ کو اس طرح کوئی مال پیسہ دیا جائے بغیر طمع بغیر اشراف کے تو رد نہ کرو، اس کو لے لو، اپنے اوپر بھی استعمال کرو، وتصدق اور دوسروں پر بھی استعمال کر لو. حدیث دلالت کرتی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے اس طرح کوئی فضل متوجہ ہو جائے تو اللہ کے فضل کو ٹکرایا نہیں جاتا. اور یہی بات ہمارے مشائخ فرماتے ہیں لا طمع ولا منع ولا جمع، لا طمع ولا منع ولا جمع، کسی سے کسی قسم کی خیر کی طمع اور امید نہ رکھیں، لیکن اگر کہیں سے خیر آئے تو لا منع، تو روکنا نہیں ہے، ٹکرانا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی آئی ہوئی نعمت ہے. اور ولا جمع، اور جب وہ بندے کے پاس آ جائے تو پھر جمع کرنے کی بجائے اپنے اوپر اہل و عیال پر اور دوسروں پر خرچ کر لیا کرے. تو مال کی محمود صورت یہ ہے کہ بندہ اس مال کو اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے قبول کر لے. دوسری محمود صورت یہ ہے کہ بندہ مال کو دین کے تحفظ کے لیے قبول کرے. جی ہاں، یہ مال اور پیسہ یہ دین کے لیے حفاظتی باڑ کا کام دیتا ہے، حفاظتی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر تو بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تنگدستی کی وجہ سے کئی مرتبہ بندہ کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس وطن عزیز میں کئی لوگ تنگدستی کی وجہ سے اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں.
آپ حضرات کو معاشرے کا اچھی طرح پتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے غیر مسلم فرقوں میں شامل کر کے مال پیسہ کے حاصل کرنے کے لیے حیلے بناتے ہیں، حالانکہ وہ حیلہ تو نہیں ہوتا۔ جب تک کوئی بندہ فارم پہ دستخط کر لے کہ میں فلاں مذہب والا ہوں، دستخط کرتے ہی اس مذہب میں تو وہ داخل ہو گیا۔ تو لہٰذا مال پیسہ دین کے لیے حفاظتی باڑ کا کام دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ حضرات کو پتہ ہے یہ فاحشہ خواتین جو ہوتی ہیں، جو بے حیائی پھیلاتی ہیں، اڈے بنائے ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ شروع سے ہی ان کا مزاج ایسا بنا ہوتا ہے۔ شروع میں مجبوری ان کو اس طرف کھینچتی ہے، اور جب ایک مرتبہ سلسلہ چل پڑتا ہے پھر رکنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ شروع میں مجبوری ہوتی ہے، مالی تنگی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ دین کے تحفظ کے لیے مال پیسہ لیتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو یہ مذموم نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، کُنَّا نَكْرَهُ الْمَالَ لِلْمُؤْمِنِ، ہم پہلے مؤمن کے لیے مال پیسے کو ناپسند کرتے تھے۔ فَأَمَّا الْيَوْمِ فَنِعْمَتْ تُرْسُ الْمَالِ، آج تو میں یہ کہتا ہوں کہ مال بہترین ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طریقے سے بندہ مال کے ذریعے اپنے ایمان کو بچاتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کسی نے دینار دیکھے، فقیل فیہ، اس کے بارے میں کسی نے کہا سفیان آپ کے ہاتھ میں دینار کہاں سے آئے؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا، لولا ہذہ لتمنتل بنا ہؤلاء، اگر یہ مال پیسہ میرے پاس نہ ہوتا تو دنیا والے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیتے۔ لتمنتل، مندیل رومال کو کہتے ہیں، رومال کہ جس سے بندہ پسینہ صاف کرتا ہے، جس سے بندہ ناک صاف کرتا ہے، تو لوگ تو ہمیں اس طرح استعمال کرتے، یہ مال پیسہ ہی تو ہے جو مجھے بچا رہا ہے۔ دین کے تحفظ کے لیے، عزت کے تحفظ کے لیے بندہ مال پیسہ اختیار کرتا ہے تو یہ مذموم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دین کا کام کرنے کے لیے مال پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا المال حاضرۃ حلوۃ، یہ مال سرسبز ہے، میٹھا ہے، فمن اخذہ بحقہ فنعم المعونۃ ہوا، جو بندہ حق طریقے سے مال حاصل کرتا ہے یہ دین کے کام میں بہترین معاون ہے، دین کے کام میں بہترین معاون ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، نعم العون الیسار علی الدین، دین پر بہترین معاون بندے کا مالدار ہونا ہے، کہ مالدار کے ذریعے بندہ دین پہ عمل کرتا ہے، دین کے بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ ہے تو لطیفہ سا، لیکن بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ایک مولانا صاحب نے مسجد میں ایک بڑے نمبردار کو یا بڑے دنیا دار کو دیکھا جھاڑو دے رہا تھا، تو مولانا صاحب نے جا کے ان کے ہاتھ سے جھاڑو لے لیا۔ وہ دنیا دار کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ مجھ سے جھاڑو کیوں لے رہے ہیں؟ فرمایا کیا کرتے ہو چودھری صاحب؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ نے تو بیان کیا تھا کہ مسجد میں جھاڑو دینا ثواب کا کام ہے۔ فرمایا ہاں میں نے بیان کیا تھا، لیکن یہ ثواب غریبوں کے لیے چھوڑ دو، آپ اور مسجدیں بنوائیں، آپ کا کام تو ہے اور مسجدیں بنوانا، یہ جھاڑو دینا یہ غریبوں کا کام ہے۔ تو گویا کہ غریب لوگ مسجدیں نہیں بنوا سکتے، وہ جھاڑو ہی دے سکتے ہیں، البتہ مسجدیں بنوانے کے لیے مال پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت مال پیسہ دیا تھا، لیکن انہوں نے کیسے خرچ کیا آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں حضرت عثمان کے بارے میں 7 مرتبہ فرمایا، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، 7 مرتبہ فرمایا حضرت عثمان جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں۔ یہ سعادت مال پیسے کی وجہ سے ہی تو ان کو حاصل ہو گئی۔ وہ تسبیحات فاطمہ میں مشہور واقعہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ وہ صحابہ کرام پریشان تھے، غریب صحابہ کرام تھے کہ ہمارے مالدار بھائی دین میں، نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہمارے مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو چند کلمات ایسے بتاتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی آپ کے ساتھ اجر میں برابر نہیں ہو سکے گا، صرف وہ بندہ برابر ہو سکے گا جو یہ کلمات پڑھے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ 34 مرتبہ پڑھو، اللہ اکبر
الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو، کوئی بندہ آپ کے ساتھ اجر میں برابر نہیں ہو سکے گا۔ وہ غریب صحابہ کرام آئے، انہوں نے نماز کے بعد وہی تسبیحات پڑھنی شروع کر دی۔ مالدار صحابہ نے دیکھا، انہوں نے بھی وہی تسبیحات پڑھنی شروع کر دی۔ پھر وہ غریب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں یہ لوگ بھی وہی نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے ہم رکھتے ہیں یہ لوگ بھی وہی روزے رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ صدقات دیتے ہیں، ہم صدقات نہیں دے سکتے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ پھر پریشان ہو گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی جو کلمات آپ نے ہمیں بتائے تھے ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی وہی کلمات پڑھنے شروع کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب ان کے پاس ایمان بھی ہے، بدنی عبادات بھی کرتے ہیں اور مالی عبادات بھی کرتے ہیں، ان کو اللہ نے استطاعت دی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ مال یا تو دین کے حفاظت کے لیے بندہ استعمال کرے یا دین کا کام کرنے کے لیے استعمال کرے، تو یہ بہت محمود چیز ہے۔ تیسری محمود صورت، اپنے اہل و عیال پہ بندہ صرف کرے، اپنے اہل و عیال پہ صرف کرے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے کیمیائے سعادت میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک گھر سے ایک جوان نکلا، بھرپور جوان، خوبصورت قدکار، اور تیز تیز چلنے لگا، سامنے دکان تھی، سیدھا دکان میں گھس گیا۔ ایک صحابی نے کہا کیا اچھی بات ہوتی کہ یہ جوان اس طرح صبح سویرے اللہ کے راستے میں نکل پڑتا، اللہ کی دین کے لیے صبح سویرے گھر سے نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کہو، تم ایسا نہ کہو، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ بندہ اس لیے کام کاروبار کرتا ہے کہ اس سے حلال روزی کمائے، اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرے، عزیز و اقارب کے ساتھ تعاون کرے، تو اس کا اس طرح صبح سویرے نکلنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے۔ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا عمل جو میزان کے ترازو میں ڈالا جائے گا تولے جانے کے لیے، وہ نماز نہیں ہوگی، وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ حج نہیں ہوگا، سب سے پہلے میزان کے ترازو میں وہ درہم اور دینار ڈالا جائے گا جو بندے نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ بندہ زندگی میں اہل و عیال پہ خرچ کرے، بلکہ بندہ یہ فکر بھی کر لے کہ میرے باپ بھی میرے بچوں کے لیے کچھ ہو، تو یہ بھی مضمون نہیں ہے، یہ بھی برا نہیں ہے۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا، میرے بچے چھوٹے ہیں، میری بیوی ہے، تو کل ان کے لیے پریشانی نہ ہو، یہ محمود ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی، حضور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے، اللہ کے نبی میری طبیعت ناساز ہے، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن مجھے اللہ نے مال پیسہ بہت دیا ہے، اور دوسری جانب میری ایک بیٹی ہے اور میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا ایسا ٹھیک ہے کہ میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا، اللہ کے نبی ایسا ٹھیک ہے کہ میں آدھا مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر عرض کیا، اللہ کے نبی کی ایسا ٹھیک ہے کہ میں 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا الثلث والثلث کثیر، ثلث ٹھیک ہے، 1/3 ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی زیادہ ہے، یعنی اس سے بھی کم صدقہ کریں، باقی اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر آپ نے فرمایا انکا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، آپ اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ دیں، مالدار چھوڑ دیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ ان کو فقیر اور تنگدست چھوڑ دیں اور پھر بعد میں وہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں۔ اپنے وارثوں کو، اپنے پسماندگان کو مالدار چھوڑنا ان کو غریب چھوڑنے سے بہتر ہے۔ یہ تیسری صورت ہو گئی۔ اور چوتھی صورت جو مال کی محمود ہے وہ یہ کہ بندہ زہد کے ساتھ مال کو حاصل کرے۔ زہد کا لفظ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، عام طور پہ سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ زہد ترک دنیا کا نام ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زہد عدم الرغبت کا نام ہے، کہ بندے کے پاس مال پیسہ ہو لیکن مال پیسے میں رغبت نہ ہو،
دنیا سے بے رغبتی کا نام زہد ہے۔ مال پیسے کا ہونا یہ زہد کی منافی نہیں ہے، مال پیسے کی طرف رغبت ہونا یہ زہد کی منافی ہے۔ چنانچہ دنیا میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ سونے اور چاندی کی طرف ان کی رغبت نہیں ہوتی، قیامت کے دن وہ لوگ زاہدین میں کھڑے ہوں گے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ دنیا کی طرف راغب ہیں لہٰذا وہ زہاد کی بجائے دوسرے طبقے میں چلے جائیں گے۔ تو زہد مال پیسے کی چھوڑنے کا نام نہیں ہے، زہد ترک رغبت کا نام ہے کہ بندہ دنیا کی طرف رغبت نہ کرے۔ اور بہترین توجیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ الزہد فی القرآن فی کلمتین، زہد قرآن میں 2 کلموں میں ذکر ہو چکا ہے۔ زہد کی حقیقت کیا ہے 2 کلموں میں قرآن نے بیان کیا ہے، لِکَیْ لَا تَقْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو اس پر کبھی غمگین نہ ہو، کچھ آ جائے تو اس پر کبھی خوش نہ ہو، اس کو زہد کہتے ہیں۔ گویا کہ نہ جانے سے بندے پر کوئی اثر پڑے، نہ مال کا آنا بندے پر اثر انداز ہو، اس کے لیے مال کا آنا اور جانا برابر ہوتا ہے۔ اسی کو بے رغبتی کہتے ہیں، اسی کو زہد کہتے ہیں۔ اور کل پروفیسر صاحب بیان فرما رہے تھے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ کے بارے میں۔ کسی نے کہا کہ آپ کا سامان، تجارت کی سامان جو آ رہا تھا بحری جہاز میں، وہ پورا بحری جہاز ہی ڈوب گیا۔ انہوں نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا، سر اٹھایا، فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے خبر دی کہ وہ خبر جھوٹی تھی، آپ کا جہاز بچ چکا ہے اور صحیح سلامت کنارے لگ چکا ہے، فرمایا الحمدللہ۔ کسی نے پوچھا کہ مال ڈوبنے کی خبر آئی، الحمدللہ فرمایا۔ مال بچنے کی خبر آئی، الحمدللہ فرمایا۔ فرمایا جی ہاں، مال ڈوبنے کی خبر آئی، میں نے دل میں جھانک کے دیکھا، کیفیات میں کسی قسم کا تغیر تبدل نہیں تھا، میں نے کہا الحمدللہ۔ مال بچنے کی خبر آئی، میں نے دل میں جھانک کے دیکھا، کسی قسم کا تکبر اور تغیر محسوس نہیں کیا، میں نے کہا الحمدللہ۔ یہ زہد کی حقیقت ہے، اور یہی زہد کی حقیقت حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ایک دعا میں بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہم زہدنا فی الدنیا ووسعها علینا منہا، ووسع علینا منہا، اللہ ہمیں دنیا میں زاہد بنا دے اور دنیا ہم پر فراخ کر دے، ہمیں دنیا میں زاہد بنا دے اور دنیا ہم پر فراخ کر دے۔ اب ایک طرف زہد کی دعا مانگ رہے ہیں، دوسری طرف دنیا کی فراخی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ جی ہاں، معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی فراخی اور زہد یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں بندہ زاہد بھی ہوگا اور مال پیسے کی فراخی اور فراوانی بھی ہوگی۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ زہد کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کہ الصبر علی المفقود والشکر علی الموجود، جو بندے کے پاس نہیں ہے بندہ اس پر صبر کرے، جو ہے اس کے پاس اس کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، الشکر علی المفقود والصبر علی الموجود، جو بندے کے پاس نہیں ہے اس پر بندہ شکر ادا کرے، اور جو بندے کے پاس ہے بندہ اپنے آپ کو اس سے روکے، یعنی اپنے نفس کو اس میں الجھائے نہیں، قلبی رغبت اور میلان اس کی طرف نہ ہو۔ الشکر علی المفقود والصبر عن الموجود، جو بندے کے پاس موجود ہے بندہ اپنے آپ کو اس سے بے رغبت رکھے۔ اور حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے عجیب بات بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما غلبنی احد کما غلبنی شعب بلخ، میرے ساتھ بات چیت میں، گفتگو میں کوئی بندہ مجھ پہ ایسا غالب نہیں آیا جیسا کہ بلخ علاقے کا ایک نوجوان مجھ پہ غالب آ گیا۔ وہ نوجوان کا اس کے چہرے پر نیکی تقوی کے آثار تھے۔ نوجوان مجھے کہنے لگا کہ ما کیفیت فقراء بستان کے فقراء کا کیا حال ہے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ میں نے کہا فی خیر اور بھلائی میں ہے، اذا وجدنا شکرنا و اذا فقدنا صبرنا،
ہمیں کچھ مل جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ کچھ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو نوجوان مجھے کہنے لگا ہاکذا کلاب بلخ، ہمارے ہاں تو بلخ کی کتے بھی ایسے ہیں، بلخ کی کتے بھی ایسے ہیں کہ مل جاتا ہے تو دم ہلاتے ہیں اور مزے سے کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو تمہارے بستان کے فقراء اور ہمارے بلخ کی کتوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمہارے بلخ کے فقراء کیسے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اذا فقدنا شکرنا واذا وجدنا آثرنا، ہمیں کچھ نہ ملے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب مل جائے تو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ اور کتا ایسا نہیں کر سکتا، مل جائے تو ہم دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ تو 4 صورتوں میں مال کی کثرت، سونا اور چاندی، درہم اور دینار محمود، کہ بندہ اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے قبول کرے، بندہ دین کے تحفظ کے لیے یا دین کا کام کرنے کے لیے قبول کرے۔ تیسرا یہ کہ اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی کے لیے قبول کرے، اور چوتھا یہ کہ بندہ زہد اور بے رغبتی کے ساتھ قبول کرے۔ اور ایک صورت ایسی ہے مال اور دولت کی جو کہ مذموم ہے، اور وہ ہے مال و دولت میں منافسہ اختیار کرنا۔ منافسہ کسے کہتے ہیں یہ بات میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک حدیث صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا کہ وہاں سے صدقات کا مال لے آئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین سے بہت سارا مال لے کے آئے، اور بحرین مال پیسے کی فراوانی میں بڑا مشہور تھا۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا، صحابہ کرام تنگ دست تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ جب ان کو پتہ چلا کہ ابو عبیدہ تشریف لائے ہوئے ہیں، رات کے وقت وہ پہنچ گئے تھے، تو فجر کی نماز میں حضرات صحابہ کرام بہت کثیر تعداد میں موجود تھے۔ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ حضور کے پاس پیسہ آ جائے تو پھر وہ دیر نہیں کرتے، اسی وقت فوراً ختم کر دیتے، چھوڑتے نہیں اپنے پاس۔ پہنچ گئے تو فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام آتے تھے، حضور کو سلام کرتے تھے، ہر بندہ آگے آگے بڑھ کے سلام کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ بحرین سے واپس آئے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے واپس آئے ہیں۔ وہ صاف ستھرے بندے تھے، اللہ کی نبی، بالکل ایسی بات ہے، ہمیں پتہ چلا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشروا ابشروا وابروا ما یسرکم، تم خوش ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ اور امید رکھو اس چیز کی جو تمہیں خوش کر دے گی، یعنی تمہیں مال پیسہ مل جائے گا، آیا ہوا ہے، فکر نہ کرو، خوش ہو جاؤ۔ اب یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے درجے میں ہوتی تھی، کبھی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرماتے تھے، مسکرائے، فرمایا کہ بالکل آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ للفقر اخشى علیکم، للفقر اخشى علیکم، میں تمہاری اوپر اس چیز سے نہیں ڈرتا کہ تنگ دستی تمہیں پریشان کر دے گی، ولکنی اخشى ان یبسط علیکم الدنیا، ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ دنیا آپ لوگوں پر ایسی فراخ کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کر دی گئی تھی، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، دنیا تمہیں ایسے ہلاک کر دی گی جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ یعنی میں وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فَتَنَافَسُوا فِيهَا، تم اس میں منافسہ شروع کر دو گے، پھر یہی منافسہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ چنانچہ اس طرح زہد کہتے ہیں رغبت نہ ہونے کو، منافسہ کہتے ہیں مال پیسے کی رغبت کو، کہ بندہ دل سے مال پیسہ چاہتا ہے، دل کا میلان مال پیسے کی طرف ہے، پھر یہ صورت ناپسندیدہ ہے۔ اور اس صورت کو سمجھنے کے لیے 4 علامات ہیں۔ بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ مال پیسے کے ساتھ میرے دل میں وہی 4 صورتیں پائی تو نہیں جاتی، اگر پائی جاتی ہیں تو پریشان ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے کہ میرے اندر بھی منافسہ پایا جاتا ہے۔
سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ جب مال پیسہ آتا ہے یا مال پیسے کے تفکرات بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں. مال پیسے میں بندہ ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. یہ منافسہ کی علامت ہے. چنانچہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے چیز کا دنیا اب خدا غافل شدن، چیز کا دنیا اب خدا غافل شدن، نیک و معشور ذکر ہو پر زندوزن. دنیا یہ نہیں ہے کہ بندے کے پاس مال پیسہ ہو، سونا چاندی ہو، ان کا کپڑے ہوں، بہترین مکان ہو، بلکہ دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. جہاں غفلت پائی گئی وہاں دنیا داری پائی گئی ہے. جب تک اللہ کی ذات سے غفلت نہیں ہے، بے شک بندے کے جانوروں کی باندھنے کے لیے کیلیں سونے اور چاندی کی بنا دی جائیں، پھر اس کو دنیا داری نہیں کہا جائے گا. اور حضرات صحابہ کرام کے اندر یہ کمال تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی یہ شان بیان فرمائی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے محبوب کے صحابہ ایسے مرد ہیں، مرد کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے. وہ جہاد کے لیے گھوڑے تیار کر رکھے تھے، وہ گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، اور گھوڑوں کے معائنے میں اتنے منہمک ہو گئے کہ ان کو احساس بھی نہ ہوا. دوسری جانب وہ عبادت کا وقت گزر گیا. وہ جو گزر گیا کے بعد میں بڑے پریشان ہو گئے. فرمایا کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. میں مال پیسہ یہ گھوڑے جو ہیں نا جہاد کے لیے گھوڑے، ان کی طرف میں ایسا متوجہ ہو گیا کہ میں تو اللہ کو یاد نہ کر سکا، میں تو اللہ کو یاد نہ کر سکا. فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ. پھر تلوار نکالی اور گھوڑوں کی گردنوں کو، گھوڑوں کی ٹانگوں کو مارنا شروع کر دیا، قربان کرنا شروع کر دیا کہ انہی گھوڑوں نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. وہ صحابی کا واقعہ مشہور ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، سامنے ان کا اپنا باغ تھا، باغ میں ایک پرندہ اڑ رہا تھا، چہچہا رہا تھا، ادھر ادھر کو جا رہا تھا. وہ صحابی نماز میں ہی اس پرندے کی طرف اور باغ کی طرف متوجہ ہو گئے. جو ہی سلام پھیر دیا تو وہ باغ ہی صدقہ کر دیا کہ اس باغ نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ نے ایک جبہ پیش کیا جس کے اوپر جو منقش تھا، کڑھائی ہو چکی تھی، جا بجا نقش و نگار بنے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کر دی. وہ نماز سے فارغ ہوتی ہی فوراً ہٹا لیا، جس کلکائے ہی لہو، بہت ناپسند کیا اور فرمایا کہ اس نے تو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، لہٰذا میرے پاس وہ انبیجانیہ جبہ جو ہے ابو جہم کا وہ لے آؤ اور یہ مجھ سے لے لو. یعنی لباس بندے نے اچھا پہنا ہوتا ہے، یہ بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کرے. خواتین بیچاریوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، یا تو اپنا لباس اچھا پہنا ہو، نماز میں اپنی کپڑوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، یا کسی اور کا اچھا لباس دیکھ لیا تو نماز میں اسی لباس کا سوچ رہی ہوتی ہیں. وہ کسی کا اچھا زیور دیکھ لیں تو بس نماز میں اسی زیور کی طرف متوجہ. اگر اپنا زیور اچھا ہے تو نماز میں اپنی زیور کی طرف متوجہ. یہ جو مال پیسہ، سونا اور چاندی بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یہ پھر مذموم صورت ہے. یہ منافسہ کی ایک علامت ہے. منافسہ کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ دنیا بندے کے دل میں ایسی اتر جائے کہ بندے کی زندگی کا مرکز اور محور بن جائے. چنانچہ اس کی دوستی اور دشمنی دنیا کے لیے ہوتی ہے، اس کا راضی ہونا اور ناراض ہونا دنیا کے لیے ہوتا ہے، اس کے رشتے لینا اور دینا دنیا کے لیے ہوتا ہے. گویا کہ دنیا اس کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے. تو ایک عالم نے کیا اچھی بات تھی کہ ان بیچاروں کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی بیمار ہوں اور پھر ٹھیک ہو جائیں تو کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی طبیعت کیسی ہے، تو وہ کہتے ہیں روپے میں باہر آنے کا فرق ہے. وہاں بھی روپے اور باہر آنے کا چکر چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی اور مثال وہ دے نہیں سکتے. یعنی ہر وقت دل و دماغ میں دنیا کی کیسٹ چل رہی ہوتی ہے. مفتی صاحب نے لکھا ہے اپنے خطبات میں کسی دنیا دار بندے کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ لطیفہ ہے لیکن سمجھنے کے لیے مناسب ہے کہ جب وہ فوت ہو گیا تو قبر میں اتارا گیا تو قبر میں فرشتوں نے پوچھا کہ تو نے جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ اس نے کہا جہاں 2-4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں لے جاؤ. 2-4 پیسے کا فائدہ ہر وقت ان کو مطلوب ہوتا ہے. اور یہی بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسا عبد الدینار و عبد الدرہم.
تعس عبد الدینار وعبد الدرہم ان اعطی رضی وان لم یعط سخط تعس وانتکس واذا شیک فلم تکس. یہ حضور کے الفاظ ہیں. ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا غلام. تعس عبد الدینار وعبد الدرہم, درہم اور دینار کا غلام ہلاک ہو جائے. اس کی نشانی کیا ہے؟ اذا اعطی رضی, دے دیا جائے تو راضی ہو جاتا ہے. وَإِن لَمْ يُعْطَ سَخِطَ, اگر اس کو نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. گویا کہ اس کا راضی ہونا پیسے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے, ناراض ہونا پیسہ نہ ملنے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. اس کی دوستی اور دشمنی پیسے کی بنیاد پہ, رشتے کا لینا اور دینا پیسے کی بنیاد پہ, راضی ہونا ناراض ہونا پیسے کی بنیاد پہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا دل میں اتر چکی ہے اور یہ ناپسندیدہ صورت ہے. اور ایک ناپسندیدہ صورت یہ ہے کہ بندہ دنیا کو حاصل کرتا ہے, دنیا داروں کی دنیا کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے. اگر اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا لیکن دوسروں کے مال پیسے کی طرف دیکھتا ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وہ دوسروں کے مال پیسے کی طرف آنکھیں کھول کے نہ دیکھو. یہ چند روزہ بہار ہے, یہ فقط چند دن کا سبزہ ہے, یہ سرسبزی اور شادابی ختم ہو جائے گی اور اس دن کا حساب بہت مشکل اور بھاری ہے. آنکھیں کھول کے نہیں دیکھنا چاہیے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب قارون اپنے زیب و زینت کے ساتھ, مال پیسے کی فراوانی کے ساتھ اور بہترین سواریوں کے ساتھ گھر سے نکلا. فلما خرج فی زینتہ, جب قارون اپنے مال پیسے زیب و زینت شان و شوکت کے ساتھ نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. وہ لوگ جو دنیا کے چاہنے والے تھے وہ کہنے لگے ہائے کاش کہ ہمیں بھی ایسی ہی دنیا دی جاتی جیسے کہ قارون کو دنیا دی گئی ہے. قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر. جن کو علم دیا گیا تھا, علم والی دنیا کی طرف رغبت نہیں کرتے, وہ دنیا سے بے رغبت رہتے ہیں, تو علم والوں نے کہہ دیا ویلکم, تم ہلاک ہو جاؤ, ثواب اللہ خیر, اللہ نے جو بدلہ دینا ہے وہ اس مال پیسے سے بہتر ہے. سامنے چند صورتیں دنیا کی مضمون ہیں اور چند صورتیں مال پیسے کی محمود ہیں. اب اگر کسی کے پاس ہے اور اللہ نے دیا ہے تو وہ کیا کرے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے تخلقوا باخلاق اللہ, کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے آراستہ ہوتے راستہ کر دو. اللہ تعالیٰ کے اچھے اخلاق ہیں, ہم وہ اپنانے کی کوشش کریں. اب اللہ تعالیٰ کا ایک خلق ہے, مال پیسے کے ساتھ اللہ کا کیا برتاؤ ہے, اللہ کا کیا سلوک ہے. اللہ نے سونے چاندی کو پیدا کیا, مال پیسے کو پیدا کیا, مال کی فراوانی رکھی اور اپنے خزانے بھر دیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے بھر دیے ہیں. ید اللہ ملآن یمین اللہ ملآ, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. لا تغیضها نفقۃ سحاء اللیل والنہار, وہ جو اللہ تعالیٰ کھل کے خرچ کر رہا ہے پھر بھی اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اللہ کے خزانے مال پیسے سے بھرے ہوئے ہیں, مال پیسے سے بھرے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ وما نظر الیہا مردۃ واحدۃ بغضا لہا. اللہ تعالیٰ نے جس دل سے دنیا کو پیدا کیا ہے ایک مرتبہ بھی مال پیسے کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بغض رکھتا ہے. اب سنیے, ایک طرف تو اللہ نے خزانے بھر دیے ہیں, دوسری طرف اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی نہیں ہے. محبت کی نظر سے بندے کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو پھر بے شک خزانے بھرے ہوئے ہیں, لیکن اس کی طرف دیکھے نا. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا, دوسروں پہ خرچ کرتا ہے. بندے کو چاہیے کہ اپنی ذات سے زیادہ خرچ کرنے کی بجائے دوسروں پہ خرچ کر لیا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت دنیا تعدل تزن عند اللہ جناح بعوضہ لما سقا منها کافرا شربت ماء. اگر یہ پوری دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی پھر بھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا. یعنی اللہ کے ہاں اس مال پیسے کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے.
اب ایک طرف اللہ نے خزانے بھر دیے ہیں، دوسری طرف اللہ کے ہاں مال پیسہ اتنا بے وقعت ہے، بے قدر و قیمت ہے. لولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فرمایا کہ مجھے تو صرف اس بات کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کافروں کے لیے فراوانی کر دی تو یہ مسلمان بھی کفر اختیار کر لیں گے، ورنہ تو میں کافروں کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، یہ سب کچھ سونے اور چاندی کی بنا دیتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. میں نے بات یہ عرض کی کہ اگر کسی کے پاس ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے اپنے آپ کو راستہ پہ راستہ کر دے اور دنیا کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اللہ کرتا ہے، اور یا پھر وہ کرے جو اللہ نے حکم دیا ہے. اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا ہے، ایک اس سے کم درجہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے. قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال پیسہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قارون کو ہدایات جاری کر دی. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. قارون کو اللہ تعالیٰ نے 4 ہدایات دی تھی. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو آپ کو مال پیسہ دیا ہے اس میں آخرت کی کامیابی تلاش کرو، یعنی آخرت کے لیے استعمال کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے اوپر بھی خرچ کر لیا کرو. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کو حق کے برابر نہ دو، حق سے زیادہ دیا کرو. دکاندار ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، ان کے ملازمین ہوتے ہیں، تو کئی مرتبہ ملازمین کی تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں، ان کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں، بیماری آ گئی، شادی آ گئی، ہم آ گئی. تو ایسی صورت میں مالکوں کو چاہیے کہ اپنے ملازمین کو زیادہ دیا کریں. یہ نہ کہیں کہ میں نے اپنے ملازم کو حق کے برابر دیا ہے. حق کے برابر دینا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ بندہ احسان کرے. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے ایسا ہی احسان کرنا چاہیے. اور پھر چوتھی ہدایت یہ ہے کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، مال پیسے کے ذریعے روئی زمین پر فساد تلاش نہ کرو، بلکہ فساد برپا نہ کرو. دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کو مال پیسے کے ذریعے نہ لوٹا کرو. جج کا قلم مال پیسے کے ذریعے نہ خریدا کرو. دوسروں کے پلاٹوں پہ، دوسروں کی زمینوں پہ مال پیسے کے زور پہ قبضے نہ کیا کرو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا نہ کرو. تو یا تو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے بندہ اپنے آپ کو راستہ پہ راستہ کر دے کہ اللہ نے خزانے بھر دیے ہیں لیکن ایک مرتبہ بھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، اپنی اوپر استعمال کرنے کی بجائے دوسروں پر اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے. یا پھر بندہ وہ طریقہ اختیار کرے جو اللہ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ کر لیا کرو، آخرت کے لیے بھی بھیجا کرو، دوسروں پر بھی احسان کر لیا کرو، اور اس پیسے کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ مال پیسہ نہ تو کلی طور پہ محمود ہے اور نہ کلی طور پہ مذموم ہے. بعض صورتیں محمود ہیں اور بعض صورتیں مذموم ہیں. تاہم یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم فقر اور یسر کا موازنہ کر لیں، یعنی تنگ دستی اور مالداری کا موازنہ کر لیں، تو تنگ دستی کا پلہ بھاری ہے. تنگ دستی خیر ہے یسر سے، مال کی فراوانی سے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جلب منفعت سے دفع ضرر اولا ہے. کہ مال پیسہ آپ خطرہ ہے، نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ مال پیسے میں فائدہ بھی تو ہے، ٹھیک ہے فائدہ ہے، لیکن جو اس کا نقصان ہے اس نقصان سے بچنا زیادہ اہم ہے اس فائدے کے حصول کی کوشش سے. کیونکہ کئی مرتبہ بندہ فائدہ حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے اور نقصان میں پڑ جاتا ہے. بلکہ ہمارے حضرات یہاں تک فرماتے ہیں، ہمارے حضرت جی بار بار فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سانپ کی ہے، اور سانپ بظاہر بڑا خوشنما خوبصورت ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بڑا خطرناک ہوتا ہے. تاہم جو بندہ سانپ کا منتر جانتا ہے تو وہ پکڑ لیتا ہے، قابو کر لیتا ہے، سانپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اب اگر سپیرا یا کوئی بھی سانپ کا منتر جاننے والا سانپ کو پکڑتا ہے، اب ہر بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سانپ میں ہاتھ ڈالے، کیونکہ ہر بندہ اگر ہاتھ ڈالے گا تو سانپ اس کو ہلاکت میں پہنچا دے گا.
تو اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا نظر آتا ہے یا علماء میں سے یا مشائخ میں سے کوئی بندہ ایسا نظر آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فراخی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس منتر ہے، وہ سانپ کے زہر سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اب ان کے اس طریق کو دیکھتے ہوئے بندہ خود بخود ان کے راستے پہ چل پڑے تو کئی مرتبہ بندہ ہلاکت کی گڑھے میں پڑ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اعمال ایسا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام ان کو دیکھ کے خود بخود شروع کر دیتے تھے، پھر آپ ناراض ہوتے تھے۔ صوم وصال کے بارے میں علماء کو پتہ ہے، حضور نے صوم وصال رکھنے شروع کر دیے، صحابہ کرام نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ حضور نے ناراضی کا اظہار فرمایا، وَأَيُّكُمْ مَثَلِي، تم میں سے کون میری طرح ہے اور تم ہر کام میں میری ایسی مطابقت شروع کر دیتے ہو، ہر کام میں تو نبی کی مطابقت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر بڑے ایک طریق اختیار کر لیتے ہیں تو بندہ آنکھیں بند کر کے اس طریق کی پیروی کرنے کی بجائے پہلے سوچے، خود شیخ سے مشورہ کرے یا سمجھ اور دانائی کی لوگوں سے رابطہ کر لے اور پھر اپنے لیے طریق کا انتخاب کرے۔ تو سانپ کو وہ بندہ پکڑ سکتا ہے جو منتر جانتا ہے، اور جو منتر نہیں جانتا سانپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ہلاکت اسی کا مقدر بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، لیکن میں نے عرض کیا کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے بس اتنا چاہیے کہ ایک وقت ملے تو میں آپ کا شکر ادا کروں، ایک وقت نہ ملے تو میں صبر کروں، بس اس طریقے سے میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر یہ اختیاری تھا، خود آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء الفقراء یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ فقراء اور تنگدست لوگ آئیں گے، یزفون الی الجنہ، جنت کی طرف بھاگے جا رہے ہوں گے تو ان کو روکا جائے گا، قفوا عباد اللہ للحساب، اللہ کے بندو حساب کے لیے رک جاؤ، تم تو حساب کتاب کے بغیر آگے جا رہے ہو۔ فیقولون، فقراء کہیں گے واللہ قسم خدا کی ما ترکنا شیئا نحاسب علیہ، اللہ ہم نے ایسی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے جس پر ہمارے ساتھ حساب کتاب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صدق عبادی، میرے بندوں نے سچ فرمایا ہے، واقعی ان کے پاس کچھ تھا نہیں، یہ کس چیز کا حساب دیں گے؟ فیدخلون الجنۃ قبل الامراء 70 عاما، یہ امراء سے 70 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ فقر اور تنگدستی اس معنی میں بہت اچھی ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب آسان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلہا الفقراء، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا، اللہ نے میرے لیے جنت کو منکشف کر دیا تو میں نے جنت میں اکثریت فقراء کی دیکھی ہے کہ فقراء لوگ زیادہ تھے جنت میں۔ تو فقر اور تنگدستی یہ محمود ہے بنسبت یسر اور غنا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اسی تنگدستی کو پسند فرمایا تھا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ میرے اہل و عیال کا رزق بس اتنا بنا دے، ایک قوت کہتے ہیں ایک ٹائم ملے بس، اور جتنی ضرورت ہے اسی کے بقدر ملے، مزید بچانے کے لیے اور گھٹنے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہ ہو۔ غزوہ خندق کا موقع، سردی کا موسم تھا، کفار مکہ نے آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کے بڑا لشکر تیار کر رکھا تھا، مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے حضرات صحابہ کرام سے مشاورت کر لی، مشورے میں یہ طے پایا کہ ہم مدینہ کے ایک طرف میں جہاں سے خطرہ ہے خندق کی کھدائی کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو لگایا، دن رات ایک کر کے خندق کی کھدائی کر رہے تھے، شدید سردی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وقفے سے بارش بھی شروع ہو جاتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام تھے، باہر تو ان کو تن ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ملتے تھے، لیکن شدید سردی کے موسم میں ایمان کی حرارت کے ذریعے اپنے آپ کو گرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں صحابہ کرام کو دیکھتے تھے،
ठंडी हवा चल रही होती थी, सहाबा किराम खंदक की खुदाई कर रहे होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फग़फिरिल अंसार वल मुहाजिरा। अल्लाह, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, ये मेरे साथियों की मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रात सहाबा किराम जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करते थे, एक नारा लगाया करते थे, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहाद मा बक़ीना अबदा। ये नारे लगा कि ईमान को गरमाया करते थे और बाहिर की सर्दी का मुकाबला ईमान की हरारत के साथ किया करते थे। इन अय्याम में एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, आज तो भूख इतनी शदीद हो चुकी है, कई दिन मुसलसल इस हाल में गुजर चुके हैं कि मैंने कुछ खाया नहीं है। अब तो मैंने भूख की शिद्दत की वजह से पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक पेट की चादर हटाई, फरमाया, आपने एक पत्थर बांधा हुआ है, मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। पूरी दुनिया को तालीम देने वाले, उनका अपना ये हाल था कि अगर अपने साथियों ने एक एक पत्थर बांधा हुआ था, फरमाया मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ लाए, फरमाया, हुमैरा, खाने के लिए कुछ है? मैंने कहा, अल्लाह के नबी, जौ की रोटी मेरे पास पड़ी है। वो एक दो दिन की पुरानी रोटी थी, मैंने वो उठाई। अब जौ की रोटी हो, वो भी पुरानी हो, सालन भी साथ न हो, मैंने अपने सरताज को अता कर दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने वो रोटी दे दी। आपने वो रोटी हाथ में पकड़ी। मैं सोच रही थी काश की सालन होता, मैं हुज़ूर को पेश कर लेती। फिर मुझे याद आया कि जी हाँ, घर में एक खजूर है। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मेरे पास एक खजूर भी है। मैं सीधी कमरे में गई, मैंने वो खजूर उठाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा दी। आपने वो खजूर रोटी के ऊपर रखी, फिर जौ की रोटी का एक लुकमा तोड़ा, फिर खजूर का एक छोटा सा रेशा साथ काटा और फिर मुंह में डाला, मजे ले लेके खा रहे थे। फरमा रहे थे, निअमल इदाम अत्तमर, निअमल इदाम अत्तमर, खजूर बेहतरीन सालन है, खजूर बेहतरीन सालन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी का ये तर्ज तरीका मुंतखब फरमाया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाग में चला गया। खजूरों का मौसम था, अंसारी का बाग था, खजूरें गिर चुकी थी। चूंकि मसला यही है कि अगर बाग में इस तरह खजूरें गिर जाएं तो गिरी हुई खजूरों को उठाना और खाना इसकी इजाजत है। मदीना मुनव्वरा की उस उर्फ में इस बात की खुली इजाजत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें उठा के साफ करके खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा तो खाने को दिल नहीं करता। तो आपने फरमाया, जी हाँ, मेरा खाने को दिल करता है, क्योंकि गुज़श्ता 4 दिन इस हाल में गुजर चुके हैं कि मेरे हल्क से एक लुक़मा भी नीचे नहीं उतरा है, लिहाजा मेरा खाने को दिल करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह दुनिया से बेरग़बती की जिंदगी गुजारी। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना आया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मर्तबा किसी से पानी मांगा। साथी ने उनके इकराम में पानी में शहद मिला के पेश किया। जब आपके सामने आया, आपने पहला घोंट लिया, फरमाया, इसमें शहद मिलाया गया है। जी हाँ, शहद मिलाया गया है। फिर आपने रोना शुरू कर दिया, आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। वो साथी समझने लगे शायद हमने कोई बड़ी गलती की है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को परेशान कर लिया। काफी देर के बाद जब आपका रोना बंद हो गया तो हमने पूछा कि अबू बकर सिद्दीक, आप क्यों इतना रोए? फरमाया, जी हाँ, मैं इसलिए रोया कि मैंने एक मर्तबा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अपने सामने से कोई चीज ऐसे हटा रहे थे, हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आप किस चीज को ऐसा हटा रहे हैं? फरमाया, मेरे सामने दुनिया आई, मेरे करीब होने की कोशिश की, मैंने दुनिया को धकेल दिया, मेरे करीब नहीं आना। फिर दुनिया ने मुझे कहा कि अल्लाह के नबी, आप तो मुझे करीब नहीं आने दे रहे, लेकिन बाद वाले मुझसे नहीं बच सकेंगे। मैं इस बात से डरता हूं कि शायद वही दुनिया है जो अब मेरे ऊपर हमलावर हो चुकी है। सिर्फ किसी ने पानी मिलाया, पानी में शहद मिलाया और पेश कर दिया था। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़ुहर
اور ترک دنیا یا دنیا سے بے رغبتی وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ 22 لاکھ مربع میل سرزمین پہ حکومت کرنے والے، اور ایک وقت میں ان کے کپڑوں میں 27 پیون لگے ہوتے تھے، ان میں سے بعض پیون وہ چمڑے کے بنے ہوتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام جو زیرائے صحابہ کرام تھے، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ پہلے تو مال پیسے کی تنگی ہوتی تھی، بیت المال میں کچھ ہوتا نہیں تھا، امیر المؤمنین کیونکہ وظیفہ تھوڑا ہوتا تھا، اب تو اتنی فراخی اور فراوانی ہو چکی ہے، کیوں نہ امیر المؤمنین کے وظیفے میں اضافہ کر دیا جائے۔ چنانچہ باہمی مشاورت سے ایک مقدار متعین کر دی گئی۔